ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کا نام مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن، اور لقب جو تھا وہ آپ کا کاظم تھا۔ والدہ ماجدہ حمیدہ رحمت اللہ تعالی علیہا تھی۔ آپ 8 صفر کی یعنی صفر المظفر کو 128 ہجری ابوا کے مقام کے قریب ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے 2 بڑے بھائی تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ، لیکن امامت جو تھی وہ آپ نے سنبھالی۔ حضرت امام کاظم کو علم لدنی آپ کے والد ماجد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ آہستہ آہستہ آپ کمالات فضائل میں مشہور ہو گئے اور ساری دنیا میں آپ کا فیض جو ہے اس کا چرچا ہونے لگا۔ آپ نے باپ کی شہادت کے بعد تمام ذمہ داریوں کو سنبھالا اور 35 سال بعد میں یعنی آپ اپنے باپ کی شہادت کے بعد زندہ رہے۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا اور بقایا حصہ بغداد شریف میں گزارا۔ آپ نے اپنی زندگی بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ گزاری اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ترش روی سے پیش نہ آئے۔ کاظم کا مطلب ہے غصے کو پی جانے والے، تو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سخت لہجہ استعمال نہ کیا، اور آپ کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ 37 بتائی جاتی ہے، یعنی 37۔ تو 18 آپ کے بیٹے تھے اور 19 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ امام عالی مقام موسیٰ کاظم نے امامت شروع کی تو شروع میں تو سختیوں کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن بعد میں دباؤ سختی کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک منصور کا بیٹا حیدری تھا۔ خلافت عباسی کے تخت پر جب بیٹھا تو شروع میں تو اس نے کچھ بھی نہ آپ کے خلاف کارروائی کی، لیکن اس کے بعد اس نے جو قدم اٹھائے وہ سارے آپ کے خلاف اٹھائے، اور چند سال بعد وہ 164 ہجری میں جب حج کی غرض سے خانہ کعبہ میں آیا تو اس وقت حضرت امام کاظم علیہ السلام جو تھے وہ بھی تشریف لے کے آئے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ میری طرف تو اس طرح نہیں جھک رہے اور نہ ہی مجھے اتنی عقیدت سے مل رہے ہیں جس طرح کے حضرت امام کاظم علیہ السلام کو مل رہے تھے، تو خلیفہ وقت جو تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری پہچان تو کوئی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں جان رہے۔ تو اس نے بغداد پہنچ کر آپ کو ادھر بلایا اور ادھر بلا کے اس نے آپ کو 1 سال جو ہے وہ قید میں رکھا۔ اس کے بعد پھر یعنی وہ جو مہدی تھا نا اس وقت حکمران، اس کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہوا۔ پھر اس نے آپ کو جب مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا تو پھر اس کا جو بھائی تھا وہ تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی یعنی کہ اتنی لمبی تو حکمرانی نہ کی، ٹوٹل 1 سال یا کچھ ماہ کی۔ تو پھر اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آ گیا، تو ہارون رشید جو تھا وہ تو بالکل ہی یعنی آپ کا جانی دشمن تھا۔ اس نے کیا کیا کہ 1 عرصہ تک حضرت امام موسیٰ کو قید میں رکھا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ آپ کو ایک مخفی طور پہ رکھنے کے لیے کہ ان کی جتنی بھی ایک صفات ہیں وہ کسی کو نظر نہ آئیں، تو اس نے بصرہ کی طرف آپ کو بھیج دیا۔ تو جو بصرہ کا حاکم تھا وہ عیسیٰ تھا، تو اس نے ہارون رشید نے یہ کہا کہ اس کو کسی طریقے سے قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اس نے یعنی کہ
اپنے جو حکومت تھی یا اپنے جدھر اس کی سربراہی تھی ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک پرہیزگار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو مت اس طرح قتل کریں یا ان کے اوپر یہ ظلم کریں۔ تو پھر جو ہارون رشید تھا اس نے واپس آپ کو بلا لیا، تو پھر ادھر اس کی یعنی کہ حکمرانی میں ایک سندی بن شاہد حکمران تھا۔ اس نے کیا کیا کہ انگور یعنی کہ انگور ہے یا انار ہے، اس کے اندر زہر ملا کر آپ کو دیا، تو آپ کی یوں شہادت ہو گئی، اور آپ اس وقت 55 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور 25 رجب المرجب 183 ہجری میں آپ کو کاظمین کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کاظمین کے قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔